کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. فاطمہ کا پہلو شکستہ، فاطمہ کے بدن پہ کوڑے کا زخم ہے، مگر وقت نماز آئے تو دیکھیے کہ کس طرح سے فاطمہ مصلی پہ جا کے نماز پڑھ رہی. پھر وہ وقت آ گیا کہ زخم تو بڑھتے جا رہے ہیں نا، وہ وقت آ گیا کہ فاطمہ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. آپ میں سے جو لوگ مدینے میں حجرہ فاطمہ دیکھ چکے ہیں، وہ حجرہ فاطمہ کتنا بڑا، ارے آپ کے گھر کا بیڈ روم جو ہے اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کا کمرہ، چھوٹے چھوٹے کمرے، اتنا سا کمرہ. فاطمہ کے لیے اپنے بستر سے جان نماز تک جانا کتنے قدم کا فاصلہ ہوگا، یہ مشکل ہو رہا ہے. لیکن فاطمہ جاتی ہیں، اور کس طرح جاتی ہیں یہ تاریخ سے پوچھیں. اس طرح سے جاتی ہیں کہ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی ہیں، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی ہیں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کر دیوار پر ہاتھ رکھ کر مصلی پہ جاتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں. اور فاطمہ کا ماننے والا کبھی حیرت سے کہے کہ ہم ماتم کر رہے ہیں، ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں، کیا تمہارا ماتم فاطمہ کے ماتم سے بڑا ماتم ہے؟ کائنات میں فاطمہ سے زیادہ بڑا ماتمی کون گزرا ہے؟ اس نے 2 ماتم کیے، اور دونوں ایسے کہ کائنات میں کوئی ماتم نہ کر سکا. اس نے بابا کے بھی ماتم کیا اور اس نے اپنے لال حسین کا بھی ماتم کیا، مگر اس میں بھی ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھال کے جاتی تھی، نماز پڑھتی. اور فاطمہ کی کیفیت، اب دیکھیے یہ آپ نے بھی جملہ سنا نا، یہ آخری تاریخوں کی حالت. لیکن اس سے پہلے بھی فاطمہ جس دن سے بدن پہ کوڑا پڑا اس دن سے فاطمہ بیمار. لیکن ایک جملہ انگریزی میں کہا جاتا ہے، چلے اردو کا لفظ مصائب میں اچھا نہیں لگا، جسمانی تشدد سے بڑا ذہن کا تشدد ہوتا ہے، مینٹل ٹارچر. فاطمہ یہ سب برداشت کرنے، لیکن جب یہ کہا گیا کہ آپ مدینے میں اپنے باپ کا ماتم نہیں کر سکتے، یا دن کو ماتم کریں یا رات کو ماتم کریں، فاطمہ نے رات حجرے میں فاطمہ کو گزارنا، دن کا وقت انتخاب کیا. اب روزانہ صبح کو فاطمہ کا طریقہ سن لیجیے. فاطمہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلتی، سامنے جنت البقیع کا قبرستان ہے، اس کو کراس کر کے اس کے بالکل پیچھے ایک کھلا ویرانہ جہاں پہ کھجور کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور سارا دن فاطمہ وہاں ماتم کرتی. پھر وہ درخت کاٹ دیا گیا جیسا آپ نے آج تقریر کے بیچ میں سنا. اور جب فاطمہ گھر سے نکلتی ہیں مغرب کے قریب واپس آتی. تاریخ نے لکھا فاطمہ کا جانا اور آنا. حسن نے ماں کا پہلو پکڑا ہوا ہے، حسین نے ماں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. فاطمہ کے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے، فاطمہ عصا کے سہارے چل کے جاتی ہیں بیت الحزن تک، جب تک کھجور کا درخت تھا تو وہاں تک. اور شام کو اسی طرح آتی ہے کہ ایک ہاتھ میں عصا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ. سارا دن فاطمہ بیٹھ کے کھجور کے درخت کے نیچے ماتم کرتی. اور ایک وہ دن آیا جب کھلے آسمان کے نیچے آپ نے سینکڑوں مجلسوں میں شرکت کی ہے، ہزاروں مجلسوں کا بیان سنا ہے. ایسی کوئی مجلس تاریخ عالم میں نہیں دیکھی ہوگی جہاں مجلس پڑھنے والی معصومہ ہو اور مجلس سننے والے 2 معصوم امام. مجلس پڑھنے والا بھی معصوم، سننے والے بھی معصوم. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ فاطمہ یہ جو مجلس پڑھتی ہیں اس میں کیا پڑھتی، لیکن اتنا یقین ہے کہ اپنا لکھا ہوا نوحہ تو ضرور پڑھتی ہوں. صبت علیہ مصائب لو انا، صبت علیہ میں سر نہ لیا. بابا اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ دن پہ پڑھتی
تو دن اندھیری رات میں بدل جاتے، شام کو واپس آتی۔ اب یہ ساری روایت ایسی کہ سمجھ میں آ رہی ہے سوائے ایک جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ روزانہ ایک ہاتھ میں عصا لے کے جاتی ہیں، واپس بھی عصا لے کے آتی ہیں۔ میں نے پوچھا تاریخ لکھنے والے سے کہ عصا فاطمہ کے ہاتھ میں، عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے، رسول کی بیٹی کی عمر کیا تھی کہ ہاتھ میں عصا آ گیا؟ 70 سال، 60 سال، 40 سال، کتنی عمر تھی؟ مورخ نے کہا فاطمہ صرف 18 سال کی تھی۔ 18 سال میں فاطمہ اتنی ضعیفہ اور بوڑھی ہو گئی کہ بغیر عصا کے چل نہیں سکتی ہیں۔ بس میرے آخری جملے، اتنی ضعیف ہو گئی 18 سال میں، جوانی میں بوڑھی ہو گئی۔ آپ نے جوانی میں کسی کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے؟ ہاں، میں نے ایک اور کو بھی دیکھا۔ جوانی میں 2 ہی میں نے بوڑھے دیکھے، ایک رسول کی بیٹی ہے جو اتنی ضعیف ہو گئی کہ 18 سال بغیر عصا کے چل نہیں سکتی، اور ایک کربلا اور شام سے آنے والا میرا مظلوم آقا سجاد جوانی میں اتنا بوڑھا ہو گیا کہ جب محمد حنفیہ نے شہر سے باہر نکل کے استقبال کیا تو ڈھونڈ رہے تھے میرا 24 سال کا یتیم بھتیجا کہاں ہے۔ یتیم بھتیجا تو نظر نہ آیا، 70 سال کا بوڑھا نظر آ گیا، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، گھروں کے بال سفید، چہرے پہ جھریاں ہیں، کمر جھکی۔ قریب گئے، کہا کہ اے مرد بزرگ، میں تو اپنے پورے خاندان کو جانتا ہوں، تیری عمر کا تو میرے خاندان میں کوئی تھا ہی نہیں، لیکن اب تو ہی مجھے بتا میرا جوان بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ اور ایک بار وہ مرد بزرگ کہتے ہیں چچا محمد حنفیہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تو آپ کا بھتیجا سجاد ہوں۔ اب ایک آخری جملہ سنیے، یا فاطمہ جوانی میں اتنی بوڑھی ہو گئی کہ 18 سال میں عصا لے کے جا رہی، یا میرا مظلوم آقا سجاد جوانی میں اتنا بوڑھا ہو گیا۔ اگر میں فاطمہ سے پوچھوں شہزادی آپ جوانی میں اتنی بوڑھی کیسے ہوئی، تو ان کے کئی جواب ہوں گے۔ کبھی کہیں گی میرے محسن کا لاشا دیکھ، کبھی کہیں گی میری ٹوٹی پسلیاں دیکھ، کبھی کہیں گی میری کمر کا کوڑا دیکھ، یہی سب جواب دیں گی نا۔ لیکن مولا سجاد آپ جوانی میں اتنے بوڑھے کیسے ہوئے؟ وہ صرف ایک لفظ کہیں گے، ایک لفظ، الشام، الشام، الشام۔ آئیے شام کے بازار و دربار ہیں جنہوں نے سجاد کو ڈھونڈا۔ خدا بندہ مصائب سیدہ اور مصائب وارث کربلا پر اتنا گریہ کرنے والے، ان کے گریہ کا واسطہ ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ آج بھی جہاں جہاں لوگ مظلوم ہیں سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما، لیکن اہل بیت پہ ڈھائے جانے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدا بندہ مشکل کشا کا ذکر ہوا اور اس فاطمہ کا ذکر ہوا جس پہ نظام کائنات چل رہا، اس کی تشریح کل آئے گی۔ جو حاجت مند حاجتیں لے کے آئیں ساری حاجتیں سب کی پوری فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً اس صف اعزاز کے خدمت گزار ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔